خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے نہ کوئی غیبی مدد آئی، اسپین کے وقت نہ کوئی غیبی مدد آئی، نہ اسرائیل کے قیام کو روکنے کے لیے غیبی مدد آئی، نہ بابری مسجد کے وقت کوئی غیبی مدد آئی، نہ عراق اور شام کے وقت غیبی مدد آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی ہر گھر سے مسجدوں میں بیٹھ کر یہ غیبی مدد کی صدا ہم لوگ کیوں دیتے ہیں؟ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی جب 1000 کے مقابلے میں صرف 313 میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن کی گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہش لیے، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر ہم لوگ طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ کی زمین اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کی بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر رہنے والے لوگوں، آفاقی دین کو چند جزیات عبادت میں محصور اور مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر لوگوں، مسلمانوں کو مجاہد کی بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر لوگوں، جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو غرق کر دے، جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالہ حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر لوگوں، یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر بیٹھے ہو، میدان جنگ میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہو، آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر رہتے ہو، کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرامہ کر رہے ہو؟ اتنی جرت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بد دعا کی دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات اور جد و جہد ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ غیبی مدد آج کل کے دور میں کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ خندق میں غیبی مدد کیسے ہو گئی تھی؟ جنگ بدر میں غیبی مدد کیسے ہو گئی تھی؟ اس وقت کی بات بتانے کے لیے یہ ساری سٹوری آپ کو سنائی گئی ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر صرف دشمن کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتے ہیں، میدان عمل میں ہم خود کبھی بھی نہیں آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے اصحاب یا ان کے دوستوں نے پہلے جنگ میں قدم رکھا اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت اور ان کی مدد کی گئی۔ آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے صرف اور صرف باتوں اور دعاؤں کی حد تک خود کو اکتفا کر رکھا ہے، کبھی خود آگے بڑھ کے کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر۔ وہ دشمن جو محنت کر کے آج دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، وہ دشمن جو محنت کر کے آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہر جگہ پہ آگے چلا گیا ہے، وہ دشمن جو آپ کو پوری طرح سے ہرا کے پیچھے پھینک گیا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں صرف اللہ کے اوپر اکتفا کر کے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، دشمن کو نیست و نابود کر۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ ایسا کبھی ہوگا۔ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی پیچھے رہنا ہے اور پیچھے چلتے جاؤ گے اور پیچھے رہتے جاؤ گے۔ غیبی مدد صرف آپ کو اللہ کی اس وقت ملے گی جب آپ خود میدان عمل میں آؤ گے، جب خود محنت کرو گے، جب خود کام کو سمجھو گے اور اللہ کی راہ میں نکلو گے، تب اللہ کی آپ کے ساتھ غیبی مدد ضرور شامل ہوگی۔